اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے میری پچھلی بحث جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس کو بغور سنا ہوگا۔ اسی کو ربط دینے کے لیے میں چند باتیں گزشتہ سے بیان کرتا ہوں آپ کو۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات بہت ہی پرآشوب زمانے میں اس دنیا میں آئی، اور اتنا پرآشوب زمانہ تھا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی عباس میں سب سے زیادہ ظلم جس نے کیا ہے وہ متوکل عباسی ہے، اور جب 232 ہجری میں واسق باللہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا بھائی جعفر، کہ جو متوکل عباسی کے نام سے مشہور ہے، یہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس کے بعد وہیں سے یہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلا کام جو یہ کرتا ہے وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے میں رہنے نہیں دیتا، اور وہاں سے بلا کر سامرہ میں قید کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ متوکل بھی اپنے بیٹے منتصر کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد منتصر بھی 6 مہینے کے اندر مستعین کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اور مستعین بھی اسی طریقے سے 2-3 سال حکومت کرنے کے بعد معتز باللہ جو کہ متوکل کا ہی ایک لڑکا ہے اس کے ہاتھ قتل ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ حکومت چلتی ہوئی 254 ہجری میں جب پہنچتی ہے تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر خود یہ 255 ہجری میں متوکل کا بیٹا معتز یہ بھی جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد محتدی بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معتمد بیٹھتا ہے۔ تو معتمد کہ جس کا نام احمد بن متوکل ہے، یہ بھی متوکل کا لڑکا ہے اور اسی کا بیٹا ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے والا ہے، اور یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل ہے۔ 256 ہجری میں جب معتمد باللہ حکومت پاتا ہے تو آپ توجہ کریں کہ 256 سے 260 4 سال کی عمر میں 254 میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی 6 سال کی اس مدت میں دو اماموں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور 255 ہجری ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کی مدت ہے، تاریخ ہے، سال ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے ایک اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کیسے پرآشوب زمانہ تھا۔ اس میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں، اور بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا، خاص طور سے متوکل اور معتمد اور معتز کا زمانہ یہ جو تھا یہ بہت ہی شیان امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خاندان اہل بیت کے لیے بہت ہی سخت اور بہت ہی مشکلات سے بھرا ہوا زمانہ تھا۔ بہرحال امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب اس دنیا میں آ گئے، اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ کہ کتنا پرآشوب زمانہ تھا۔ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کہ جن کے تاریخ نے چند نام لکھے ہیں، مثلا نرجس بعض نے لکھا ہے، بعض نے سوسن لکھا ہے، بعض نے سیقل لکھا ہے، اور روایت میں یعنی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ معتمد عباسی نے جناب نرجس خاتون کو اپنے گھر میں بلا کر خواتین کے حوالے کر رکھا تھا، اور خواتین جو اہل خانہ جو اس کی تھی، خواتین جو تھی معتمد کی، وہ اور اس کا بھائی وافق باللہ، اس کے گھر کی فیملی جو تھی، عورتیں جو تھیں، خواتین جو تھیں، کنیزیں جو تھیں، سب جناب نرجس خاتون کو اپنی نظروں کے دائرے میں رکھے ہوئے۔ ناظرین کرام، جب سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہاں سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا غیبت کا دور شروع ہوتا ہے۔ غیبت 2 طرح کی ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک 70 سال کی ہے جو غیبت صغریٰ کہی جاتی ہے، اور ایک غیبت کبریٰ ہے جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ یہ غیبت جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں، اور دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للقائم غیبتان، امام مہدی کے لیے 2 غیبتیں ہیں، احداہما طویلۃ واخری قصیرۃ، ایک بڑی لمبی ہے جس پیریڈ میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور ایک چھوٹی ہے کہ جو 70 سال کی گزر چکی ہے۔
اور پھر اس کے بعد محمد بن زیاد ازدی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے مولا یہ بتائیے کہ کیا ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی ایسا بھی امام ہے کہ جو غیبت کرے گا، یعنی لوگوں کے نظروں سے چھپے گا؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا نعم یغیب عن ابصار الناس شخصہ، ہاں اس کی وہ خود لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوگا، ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ، لیکن اس کی باتیں، اس کا ذکر مومنین کے قلوب سے غائب نہیں ہوگا، یعنی مومنین کے قلوب میں اس کا ذکر موجود ہوگا لیکن وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو غیبت صغریٰ ہے، اس میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے 4 نائب خاص تھے، جن میں عثمان بن سعید ہیں، پھر محمد بن عثمان ہیں، پھر اس کے بعد حسین ابن روح نوبختی ہیں، پھر اس کے بعد علی بن محمد سمری یا سمری یا سمری ہیں۔ اور ناظرین کرام انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا اس بیان سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔